اس امر کی گواہی دیتا ہے یا نہیں کہ ہمارے اندر یہ چیز بھی موجود ہے؟ کبھی غصہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کبھی جی چاہتا ہے کہ وہ فلانا محل میرا ہو جائے، کوئی خوبصورت سی گاڑی نظر آئے تو دل کیا چاہتا ہے؟ تو جو ہے یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر یا نہیں؟ انہی کو خواہشات، انہی کو شہوات، انہی کو ہوائے نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب انسان ہو گیا دو چیزوں کا مرکبہ، ادھر سے نورانی چیز جو ملائکہ کو ملی تھی وہ بھی انسان کو مل گئی، اور جو کچھ حیوانات کو ملا تھا وہ بھی ان کے اندر آ گیا۔ اب امیر المومنین ایک ٹیپ کا مصرع بولتے ہیں، فرماتے ہیں من غلب عقلہ علی شہوتہ فہو اعلی من الملائکہ، کہ جو بھی انسان، جو بھی بشر، جو بھی آدمی اپنی زندگی اس انداز سے گزارے کہ اپنی عقل کو، اپنی خواہشات پر غالب زندگی گزارے، یہ انسان معمولی نہیں ہے، هو اعلی من الملائکہ، وہ ملائکہ سے بھی بالا تر ہو جاتا ہے۔ ومن غلب شہوتہ علی عقلہ هو ادنا من البہائم، اور اگر کوئی زندگی کو اس طریقے سے گزارتا ہے کہ خواہشات و شہوات غالب اور عقل بیچارہ مغلوب، فکر بیچاری، وہ جسے آپ کہتے ہیں ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے لیکن اس ملامت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور بار بار انسان خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ بس جو عقل کو مغلوب کرے اور خواہشات کو غالب کرے، علی مولا کا ارشاد یہ ہے هو ادنا من البہائم، وہ ان جانوروں، ان کتوں اور ان نجس چیزوں سے بھی بدتر ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اے قرآن بتا ہم اسفل سافلین ہونے سے کیسے بچیں؟ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کے دلوں میں ایمان کا نور آ جائے اور جن کے کردار میں اعمال صالحہ کی نورانیت پیدا ہو جائے، ان کو کوئی پست نہیں کر سکتا، وہی ملائکہ سے بالا تر رستہ اختیار کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک امیر المومنین کا نقش قدم اختیار نہ کرے، کوئی عمل صالح میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ آل محمد کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں نہ پہنے۔ اس لیے عزیزان من، یہ مجلسیں فقط ایک دوسرے کو واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ فقط ایک دوسرے کو تو بڑا آجی بگو من ترا آجی بگویم، تو مجھے کہہ دے میں تجھے کہہ دوں، تو کہ تو واہ واہ میں کہوں تو واہ واہ، فقط واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے ہیں کہ ہم اپنی عقل کو اپنی خواہشات پر غالب کرنے کے لیے ان معصوموں سے پوچھیں کہ جن کے ہاں عقل ہی عقل کا غلبہ ہے، خواہشات کا وہاں کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ غالب آ سکے، اور عقل خاطی کو عقل معصوم چاہیے۔ ہمارے پاس عقل ہے یا نہیں؟ خطا کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی خطا کر سکتا ہے، بس عقل خطا کار کامیاب نہیں ہو سکتا مگر تب جب عقل معصوم سے رہنمائی حاصل کرے۔ اس لیے تیرے رب نے تیری رہنمائی اور پیشوائی کے لیے معصومین کو منتخب کر کے بھیجا ہے، اور وہ معصومین اپنی عقل معصوم کے ساتھ تیری رہنمائی کرتے ہیں۔
اور یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو، ہمیں توحید کے لیے بھی اگر جھکنا پڑتا ہے تو معصومین کے دروازے پر، اس لیے کہ معرفت توحید کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ انسان اس میں کہیں خطا کا شکار نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ۔ دین کا آغاز معرفت ربوبیت سے ہوتا ہے، اور معرفت الہی اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک انسان اس کے وجود کی تصدیق نہیں کرتا، اور تصدیق وجود ربانی اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس کی وحدانیت کا انکار نہیں کرتا، اور عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک انسان اپنے قلب میں اس کی ذات کے لیے مخلص نہیں ہو جاتا۔ جتنا خلوص بڑھتا جاتا ہے اتنا عمل کا وزن، عبادت کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے مجھے نظر آتا ہے کہ ایک دن علی حیدر کرار نے ایک تلوار چلائی تھی، پتہ نہیں وہ کتنے خلوص پر مشتمل تھی کہ سید الانبیاء نے جب اسے اپنے ترازو عدالت پہ تولا تھا تو کہنا پڑا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ رسول اکرم نے اس لیے کہا تھا کہ علی چچا زاد تھے، رسول اکرم نے یہ اس لیے کہا تھا کہ علی داماد تھے، کیا اس لیے کہا تھا کہ علی بھائی تھے؟ اس لیے کہا تھا کہ علی رشتہ دار تھے؟ جو رسول اعظم کے متعلق اس قسم کی سوچ اپنے ذہن میں پالے کہ رسول کسی کی تعریف رشتہ داری کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، قرب ظاہری نسبی کی بنیاد پر کرتے ہیں، تو مجھے کہنے کی اجازت دو اس شخص کے مومن ہونے میں شک ہے، اس کے مسلمان ہونے میں شک ہے۔ مسلمان اور مومن وہ ہے جو رسول کو کبھی اس بنداز سے نہیں سوچتا کہ وہ رشتہ داری اور اقربا پروری کی بنیاد پر ارشاد فرماتا ہے۔ پس کیوں کہا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین سے افضل ہے؟ اس لیے کہ علی کی وہ ضربت دین حق میں خلوص اور اللہ کے اخلاص میں اس بنیاد پر تھی، اس معیار پر تھی کہ رسول کو کسی کی عبادت میں وہ اخلاص نظر نہ آیا جو علی کی ضربت میں نظر آیا۔ جنت بھی جا کر اللہ کو دیکھنے کا پروگرام ہے جی، دیکھو گے اللہ کو یا نہیں؟ بہت سارے دوست کہتے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی مسلمان کہتے ہیں نہیں اللہ نظر آئے گا، حتیٰ کہ ایک دن حضرت ابو حنیفہ نے بھی ایسا جملہ کہا تھا، اور نتیجتاً حضرت بہلول کو بڑا غصہ چڑھا تھا، اور انہوں نے ایک لے کے ڈھیلا حضرت ابو حنیفہ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور حضرت ابو حنیفہ اس وقت ان کو پکڑوا کے لے آئے تھے اس دربار میں، اور وہاں ان پہ یہ کیس چل رہا تھا کہ انہوں نے مارا ہے اور بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ تو کہا درد ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اگر درد ہوا ہے تو ذرا دکھائیے، درد ہے تو ذرا، بھئی درد کوئی دکھائی دینے والی چیز ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کوئی شے ہو اور دکھائی نہ دے؟ دلیل وہی تھی نا، ایک ڈھیلے نے اس دلیل کا بیڑا غرق کر دیا اور ثابت کر دیا کہ ایک درد جو کہ مخلوق خدا ہے، اگر وہ بغیر دیکھے کہ ہو سکتا ہے تو خالق اس کے بارے میں کیا مجبوری لاحق ہے کہ انسان یہ کہے کہ وہ ضرور نظر آئے گا۔ لیکن میں تو یہ سادہ مثال سے فقط اتنا عرض کر رہا تھا کہ معرفت الہی کے لیے بھی جھکنا پڑتا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کے دروازے پر۔ تو کیا خیال ہے مکتب آل محمد کے ماننے والوں کی معرفت توحید میں کوئی جھول ہونا چاہیے یا نہیں؟ لیکن کیا یہ بات سچ ہے کہ بالکل معرفت آج کل بڑی پکی ہے؟
اور مجھے یہ شکوہ ہے کہ تیرے اہل منبر آج جتنا حملہ توحید پہ کر رہے ہیں شاید کسی چیز پہ نہیں کر رہے، اور ان کو یہ جسارت نہ ہوتی اگر سامعین ہر بات میں